وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اللہ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے، ان قریش والوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ اس قرآن کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے اور حق ہے۔ اس میں ایک لفظ، ایک جو کلمہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں شک کیا جا سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو جو ہے نازل فرمایا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ یہ امتحان ہے، اما شاکرا و اما کفورا، جس کا جی چاہے شکر گزار بنے اور جس کا جی چاہے ناشکری ادا کرے۔ اور اسی طرح انا ہدیناہ السبیلا، کہ جس نے، اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرما رہے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، اب جس کا جی چاہے پس ایمان لے آئے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا جی چاہے پس انکار کر دے۔ اصل میں تو امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کل لست علیکم بوکیل، کہ میں تم پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانا، جس طرح اللہ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 میں فرما رہے ہیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہ تمام لوگوں، تمام انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے۔ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داری ہیں کہ اللہ کے پیغام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو خود بھی اپنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، کردار سے بھی، گفتار سے بھی۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اے تمام انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، کہ یقین تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ ومن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو بھی ہدایت اختیار کرے گا تو اس کی ہدایت لانے کا فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھی گمراہی اختیار کرے گا تو اس گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وما انا علیکم بوکیل، اور پھر وہی لفظ آ رہا ہے، کیونکہ یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 66 میں کہا کل لست علیکم بوکیل، کہ میں تم پر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا، ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ وہاں بھی آ رہا ہے وما انا علیکم بوکیل، کہ میں تم پر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور اسی طرح آ رہا ہے سورہ رات کی آیت 40، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچا دیں۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو آپ حساب لینے والے نہیں ہیں، حساب ہم خود لے لیں گے ان سے۔ اگلی آیت نمبر 67 ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، بے شک ہر خبر جو ہے وہ قائم ہو کر رہے گی، قرار پا کر رہے گی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ان پر عذاب کا کورا جو برسا وہ غزوہ بدر میں برسا۔ 70 ان کے جو بڑے بڑے تکبر کرنے والے سردار، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا اور بہت بہت بڑے نام آتے ہیں، ان کو قتل کیا گیا اور ان کو اندھے کنویں میں پھینکا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر خبر جو اللہ نے دی ہے نا، یہ قرار پکڑے گی، پوری ہو کے رہے گی۔ ہاں، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا جب ان پر یہ عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ اس بات کو بیان کیا ہے، جیسے سورہ صاد کی آیت نمبر 88 میں ایک زمانہ آئے گا جب ان کے پاس جو خبر آئی ہے اس کے بارے میں علم رکھ لیں گے، ان کو علم ہو جائے گا کہ جو اللہ کی باتیں تھی سچی تھی۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ رات کی آیت نمبر 38 میں لِكُلِّ اجل کتاب، ہر چیز اللہ کی کتاب میں درج ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ اجل، وقت کا ایک مقرر ہونا، اجل مسمى، ایک مقرر وقت۔
اور پھر سب سے بڑی اللہ فرما رہے ہیں جس طرح اس میں فرما رہے ہیں وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب ان کو علم ہو جائے گا۔ اور قرآن کے بارے میں جو آیت آتی ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 44، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کے لیے بھی ہدایت ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، لیکن نہیں مانیں گے فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اور آپ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ قرآن شیلفوں میں پڑا رہا، مٹی سے ہٹا رہا، کبھی کھولا بھی تو صرف حصول ثواب یا اصال ثواب کے لیے، ہدایت کے لیے تو کھولا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 68 ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ ہماری آیات کے بارے میں، اللہ اکبر، ہماری آیات سے کھیل رہے ہیں یا بحثیں کر رہے ہیں بے مقصد، فی آیاتنا وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کریں، حتیٰ یحوزوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پر بحث کی جا رہی ہے بے مقصد، قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کے ساتھ اللہ اکبر لطیفے بنا کر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، تو کیا فرمایا کہ حتیٰ، تو آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان کے پاس ہی نہ جائیں، ان کے پاس ہی نہ جائیں، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں۔ مشغول ہونے کے لیے بھی آتا ہے یہ حوض کا لفظ جو ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے توسط سے آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، پھر اگر شیطان بلا دے آپ کو کسی وجہ سے، نہیں یاد رہتا انسان ایسی محفل میں بیٹھا ہوتا ہو اور پھر اسی میں شریک ہو جاتا ہے اللہ کی بات کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، ان پر بحثیں کرنا، جنت اور جہنم کے بارے میں لطیفے سنانا، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر شیطان آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو آپ ان کے پاس نصیحت جب آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کے بعد جب آپ کو یاد آ جائے نا، پھر ان کے پاس نہیں بیٹھنا، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم لوگوں کے پاس آپ نے نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو سورہ نساء میں بھی، آیت نمبر 140 میں، جہاں آیا تھا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کہ آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا اس کتاب میں، اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللہ یکفروا بہا، کہ ان کے ساتھ ناشکری کی جاتی ہے، کفر کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، آگے لفظ مذاق کا بھی آ جائے گا، وَيُسْتَہْزَأُ بِہَا، اور ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو بہت، دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، اللہ کی آیات کا مذاق غریب نہیں کبھی بھی اڑائے گا، آپ وہاں جا کر بات کریں، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کے تو فوراً سارے جھک جائیں گے، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کی آیات کا مذاق کیا ہے کہ جنت اور جہنم پر یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لطیفے کسنا، کسی آیت کو پکڑ کے اس پر ہنسنا کہ یہ دیکھو کیسی بات لکھی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ تو وہاں بھی کہا گیا تھا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو آپ ان کے پاس نہ بیٹھے یہاں تک کہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر پھر بھی بیٹھے رہو یاد آنے کے بعد، پھر تم ان جیسے ہی ہو پھر اللہ کے نزدیک، اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا گیا، کیونکہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر شیطان تمہیں بلا دے، جب اس وقت تک جب تک ہم بھولے رہیں، جان بوجھ کر نہیں بیٹھے، تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کی 2043 ہے، ان اللہ قد تجاوز عن امتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت سے نے تجاوز فرمایا ہے، معاف فرمایا ہے، الخطأ والنسیان، خطا جو ایک انسان کام اچھا کرنے جا رہا تھا، جیسے نشانہ خطا ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے صحیح نشانہ باندھا لیکن خطا ہو جانا، اور نسیان بھول چکو، وَمَسْتُكْرِهُ علیہ، اور اس چیز کو جو اس سے زبردستی کام کروایا جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی والا، اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے معاف فرماتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 69 ہے، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تقوی والے ہیں نا، ان کے حساب میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ مومنوں کا جو لوگ یہ ارتضاء کر رہے ہیں، مومنوں پر جو تقوی والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی وہ بھول چک تک تو بیٹھے رہے، نہیں یاد آیا، گئے نصیحت کے لیے تھے لیکن بات نہیں سنی گئی، تو ان پر کوئی نہیں، ان پر کوئی حساب نہیں، ان لوگوں کا جو اللہ کے آیات کا ارتضاء کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں من شیء
लाकिन ذکر لعلہم یتقون، لیکن وہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، یہ نصیحت تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کریں۔ دیکھیے آج ہمیں کرنا کیا ہے، ایسی محفلیں، ایسی گپ شپ کی محفلیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آیات کا مذاق یہ بھی تو ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنی آیات میں، ان کو نہ مانا جائے، کھلا ان کی مخالفت کی جائے، نافرمانی کی جائے، تو یہ سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی محفلوں میں تو نہیں بیٹھنا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ اس کا اسلام کتنا خوبصورت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا خوبصورت ہے، تو ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ہمارے یہ ذکر ہے، نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو لوگ اللہ سے ڈر جائیں۔ اب نصیحت تو ہاں کوئی جا سکتا ہے ایسی محفلوں میں، لیکن اس کو پتہ ہو کہ میں ان کے ساتھ مشغول نہیں ہوں گا، بلکہ اس لیے جائے کہ لوگوں کو نصیحت کر سکے، اور جائے بھی وہ جس کو پتہ ہو کہ اس کی بات سنی جائے گی، ورنہ تو لوگ ارتضاع کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی مہربانی ایسی باتیں یا نہ کرو۔ ہوتا ہے یہاں پہ، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایک دوستوں کی محفل تھی، میں جاتا تھا، تو میں نے انہوں نے کہا کہ ہر وہ محفل جو ہے، ہر وہ جہاں ہم بیٹھ کے گپے شپے کرتے ہیں، تو چلو الحمدللہ بیٹھنا، گپ شپ کرنا ایک دوسرے سے، کوئی اللہ رحم کرے، لیکن میں نے کہا ہر وہ محفل جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کی جائے، کل قیامت والے دن ہمارے لیے حسرت بن جائے گی، تو کیوں نہ کوئی ہم 5 یا 7 منٹ کی کوئی بات قرآن کی یا حدیث کی کر لے کریں۔ تو وہاں پہ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں لوگ یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں، تو آپ ایسی باتیں کریں گے تو انجوائے نہیں ہوگا۔ تو اس کی تائید بہت سارے لوگوں نے کی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر میں اس محفل میں نہیں گیا۔ ان کو قرآن کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن بات اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ قرآن کو جب تک ہم روز نہیں پڑھیں گے نا، یہ روز پڑھنے والی کتاب ہے، روز ہی ہمیں ایک آیت کو ہم 4 دفعہ پڑھیں گے تو ہر وقت ایک نئے انداز میں ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ جب دیکھیں گے اپنے حالات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ملے گی ہمیں، ہر روز ایک نئی نصیحت دینے والا یہ قرآن ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، تو چھوڑو ان لوگوں کو، اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، اللہ اکبر۔ سمجھتے ہیں کہ ہنسی مذاق ہے، بٹ ٹھیک ہے، یہ بات کی، ہلکی پھلکی بات کی، یا آج جو لوگوں نے اللہ اکبر کوئی کرنٹ لگا رہا ہے، کوئی دمال ڈال رہا ہے، کوئی قوالی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا دین کا حصہ ہے؟ کیا ایک بھی حدیث یا ایک بھی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفائے راشدین یا صحابہ یا اس کے بعد تابعین یا تبع تابعین کہیں سے ثابت ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے ہی نہیں، اور آپ قرآن سے ثابت ہے ہی نہیں، لیکن کیا کریں، دین کو انجوائے کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ کتنی محفلیں سجائی جاتی ہیں جس کو صرف انجوائے کیا جاتا ہے، جس میں کوئی نصیحت کی بات نہیں کی جاتی۔ قرآن کی بات کی جائے تو دل تنگ پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بات کی جائے جس کو دین کا حصہ نہیں بھی یا دین بنا کے پیش کیا جائے اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیا وجہ ہے یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کہ دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی ہلکا پھلا کرنا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے بارے میں دھوکے میں ہے۔ کیا دھوکے میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، میری رحمت تو ہر چیز پر چاہیے، لیکن میرا عذاب سورہ الاعراف میں آتا ہے وہ بھی بہت شدید ہے۔ رحمت کن کو ملے گی؟ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہوں گے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 51 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل، ہنسی، مذاق، اللہ اکبر بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی شاید رہنا ہے، یا کوئی مسئلہ نہیں، ہلکی پھلکی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو اس دن پھر قیامت والے دن ہم ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے بھی نہیں، ان کو بلا دیں گے، انتظار کرو ابھی تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، کیونکہ وہ ہماری آیات، اللہ اکبر، ان کو ویلیو نہیں دیتے تھے، اللہ کی آیات کو، اللہ اکبر، اس قرآن کی باتوں کو۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 51 ہے۔ آیت کا اگلا حصہ لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 70 کا، ان تبصلا نفس بما کسبت، کہ انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے اپنی جانوں کو اپنی اس کمائی کی بدولت، اس کی وجہ سے۔ ہماری سب کی جانیں جو ہے نا وہ رہن ہے۔ رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی پڑی ہوئی ہیں اللہ کے پاس، کہ لے آؤ عمل جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول کر لے اور ہماری جانیں چھوٹ جائیں، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مدثر میں بھی کیا ہے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ،
کہ ہر جان اپنی کمائی کے بدلے جو لے کر آئے گا نا اس کے بدلے میں راہن پڑی ہے، چھڑوا لو، یا اس کو چھڑوا کر جنت میں لے جاؤ، یا پھر اللہ اکبر وبال یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ جہنم میں جائے، تو یا پھر نہ چھڑوا پائے یا مال ایسے نہ لے کے گئے تو کیا ہوگا، پھر اللہ اکبر جہنم ہے۔ آیت اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ایسے لوگوں کے لیے وہاں پر نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کارساز اور نہ سفارشی۔ سفارش اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ کتنی جگہ ہم نے پڑھتے ہیں، آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر یہ کہ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ سفارش کوئی اپنے طور پہ نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اجازت دیں گے، سورہ یونس میں بھی آتا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے کہ جس کے لیے چاہیں گے اللہ بولا جائے اسی کے لیے بولے گا، جو بھی سفارشی ہوگا۔ اللہ اکبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ اکبر آپ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور بھی بہت سارے نیک لوگ شفاعت اللہ جن کو حق دے گا کہ کرو، تم لوگوں نے حق جو ہے اللہ اکبر اللہ کی بات مانی ہے، لیکن سفارش وہی کرے گا جس کے لیے اللہ چاہیں گے، اور اسی کی ہوگی، اسی کے بارے میں کرے گا جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ بس یہ بات اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر جو ہے میں نے پڑھی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ انہوں نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، کیا کرتے رہے کرتوت، راتوں کو کیا کرتے رہے، دن کو کیا کرتے رہے ہیں، اور کیا آگے بھیجا انہوں نے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا، رسول بھی نہیں جان سکتے، یہ اللہ کا علم ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے پیچھے آگے ہے سب کچھ۔ پھر سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 میں آتا ہے وما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، کسی سفارش کرنے کی والے کی سفارش اس دن کام نہیں آئے گا مگر اسی کو جس کے لیے کی جائے گی۔ کوئی اپنے طور پہ کہے جی میں کر دوں گا، پہلے تو ہو نہیں سکے گا، اور کر بھی دے فرد محال تو طرف نفع نہیں دے گی جب تک اللہ نہ چاہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت کے اگلے سے میں آ رہا ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر وہ کچھ بھی فدیے میں دینا چاہیں گے، لے لو ہم سے فدیہ۔ سورہ معارج میں آتا ہے کہ وہ چاہیں گے بیٹوں کو بھی فدیے میں دے دیں، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنی بیٹیوں کو، سارے گھر والوں کو دے دیں تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَیْئًا، ڈرو اس جان سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی کا کوئی بھی فدیہ دے کر یا بدلہ دے کر نہیں چھوڑا جائے گا کہ جی آج سارے دولت لے لے، میرا پورا خاندان لے لیں۔ سورہ معارج میں آتا ہے نا کلا انہا لظا، اللہ نے فرمایا ہے کہیں گے کہ جو کنبہ قبیلہ بھی میرے پیچھے کھڑا ہے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، سب کو بدلے میں لے لے، مجھے بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، تیرے لیے اب جلتی ہوئی آگ ہے، کلا انہا لظا۔ تو بہرحال وہاں بھی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں جو ہے کہ کوئی اس سے بدلہ نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کو مدد دیے جائیں گے۔ آیت نمبر جو تھی 48 تھی جو میں نے پڑھی سورہ البقرہ کی ریفرنس کے طور پر۔ آیت کا باقی حصہ 70 کا مکمل کر لیتے ہیں، لمبی آیت ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، وہ لوگ محروم ہو جائیں گے، اللہ کو مایوس ہو جائیں گے ان کی کمائی دے کر اپنی۔ اللہ ہم سے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا ہوگا مشروب جو بھی پلایا جائے گا، اور ایک جگہ تو آیا کہ زخموں کا دون پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کھولتا ہوا جو آنتیں چیر دے گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ ناشکری کرتے رہے۔ اللہ کی کتاب مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، پھر بھی کتاب کو نہ کھولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تھے، آپ کی سنتوں کو نہ اپنایا، آپ کی سیرت کو نہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ، مجھے بھی اپنے بارے میں دیکھنا ہے، بہت کمی ہے، یقین جانے ہم سب کو اپنی کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہے، پوری کوشش۔ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کا، پھر اس کے لیے کوشش کی، جتنا کہ کوشش کرنے کا حق تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کوششوں کی بڑی قدردانی کریں گے۔ کوشش کریں اللہ کے واسطے، دل سے کوشش کریں۔ کمی کمزوری اللہ کو پتہ ہے کہ کس میں کتنی طاقت ہے، کتنی کمزوری ہے، وہ اللہ ہمارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں 71 نمبر، وَقُلْ اَنَّدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکاروں، تمہارے شریکوں کو پکاروں، کسی اور کو کہوں کہ وہ فریادیں سننے والا ہے، کسی اور کو سمجھوں کہ وہ خزانے دینے والا ہے، کسی اور کو سمجھوں کہ وہ عطا کرتا ہے، کیا کسی اور کو پکاروں؟ اللہ اکبر۔
دیکھیں سورہ مائدہ پہ بھی ہم نے پڑھا تھا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں دیکھنا ہے، لیکن لوگوں کو بھی ہدایت کرتے رہنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم خود جو ہے اپنے بارے میں سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری جو ہے تمہاری اپنی جانوں پر ہے، سب سے پہلے قوا انفسکم واہلکم نارا آتا ہے نا، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں سے شروع ہوگا، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو اللہ فرما رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105، ہم نے پچھلی سورت پڑھی ہے کہ تمہیں کوئی بھی جو گمراہ ہے نا، اگر تم ہدایت پہ تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یونس میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ان کو۔ اللہ اکبر، جن کو وہ اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیٹیگوریکلی کتنی سور قرآن بڑا پڑھایا۔ اگر اس موضوع پہ میں آیتیں تلاش کروں تو یقین کریں 100 کے قریب آیتیں نکل آئیں گی، لیکن بات تو سمجھ کی ہے۔ اور کہتے کیا ہیں کہ یہ اصل میں سورہ زمر میں بھی آتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم بھی بس یہ ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ سے قریب کر دیں گے۔ قرآن تو کھلا ہے پہلے سے، بہت 1400 سال پہلے کہہ دیا اللہ نے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کریں گے کہ جس اس شخص کی طرح جس کو بہکا دیا ہو الشیطان فی الارض حیران، شیطان نے صحرا میں کس جنگل میں اب پریشان ہے، کہاں جانا ہے، کچھ نہیں نظر رہا، ہدایت ہی گم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں جو بھی لوگ جو ہیں اللہ اکبر، ایسے لوگ جو شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں نا، تو پھر اگر اللہ کو چھوڑتے ہیں نا، تو جو اللہ اور اس کی کتاب کو چھوڑے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑے گا، خلفائے راشدین کے عمل کو چھوڑے گا، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی جنگل میں حیران کھڑا ہے، سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ فرقان آیت نمبر 55 میں بھی اللہ نے اس بات کو دہرایا ہے۔ اللہ فرمانے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، کہ وہ جن کو پکارتے ہیں، جن کی بندگی کرتے ہیں، نہ تو وہ ان کو اللہ اکبر کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر ان کو اللہ کے خلاف سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے خلاف یہ ہماری مدد کریں گے، یا ان کو مددگار سمجھتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 55 ہے۔ آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ، اور ان کے لیے وہ لوگ جو پکارے ہیں ان کو ہدایت کی طرف، اتنا کہ لاجو ہدایت کی طرف، لیکن وہ شیطانی کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کی بات کو سمجھنے کہ یہی ہدایت ہے، دنیا میں ترقیاں کر لو، دنیا میں جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، یہی تو ساری ترقی ہے۔ دیکھو تو صحیح، امریکہ نے کتنی ترقی کی ہے، یورپ میں کتنی ترقی ہے، فلاں ملک کتنی ترقی پہ ہے، کیا پمپ اینڈ شو ہے، کیا ان کی ترقیاں ہیں۔ اصل تو یہی لوگ ہیں۔ تو ان کو لہو اصحاب ہوئیں، ان کے لیے وہ لوگ جو ان کو پکارتے ہیں یدعونہ الی الہدیٰ، کہ کہیے کہ صرف ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ کچھ لوگ اپنی طرف سے ہدایت بیان بھی کرتے ہیں نا کہ آجو ہماری طرف، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت وہی ہے جو اللہ نے کیا، الہدیٰ یہ قرآن ہے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں ہے، کتنی جگہ اللہ نے کہا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے جو نازل کیا ہے الہدیٰ ہے، پوری انسانیت کے لیے، اور فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں آتا ہے ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جتنی بھی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا، خواہش تھی کہ کسی طرح ہر شخص ہدایت پر آ جائے، لیکن جس کو اللہ کو پتہ ہے نا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، سورہ قصص سورہ نمبر جو ہے 28 آیت 56 ہے کہ آپ محبت بہت کرتے ہیں، سب انسانوں سے محبت تھی، لیکن ہدایت پر وہی آئے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم سر تسلیم کر لیں، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ نام کی آیت نمبر 163 میں پڑھیں گے، جب نبی سے کہلوایا گیا کہ وہ کہیے آپ وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بن جوں۔ اسی طرح آتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 36 میں قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت کروں گا، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا، ادعو وإلیہ مآب، اسی کی طرف دعوت دوں گا، پکارنا بھی اسی کو ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 72 ان اقیموا الصلاۃ واتقوہ، اور قائم کرو نماز کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ذات تو ہے جس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ
عند اللہ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 110 میں پڑھا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم نے کیا کہ اللہ کے پاس بھیجو گے نا، اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اچھا عمل جو بھی بھیجو گے. ہاں پھر اسی طرح آتا ہے سورہ ابراہیم میں کل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہ اے کہہ دیجیے میرے بندوں سے کہ نماز قائم کرو اور خرچ کرو وہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے رزق میں سے، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی. من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی تجارت، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ہاں کام نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی تجارت کام آئے گی. اللہ اکبر. اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کیا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی کہ اے ہمارے رب تو ہمیں، مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے اور میری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات تو ہے، ساری بات تو سمجھنے کی ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن آ چکا ہے اس کو سمجھنا ہے. نماز اللہ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور قرآن، اللہ اکبر، کوئی چاہتا ہے نا کہ اللہ باتیں کرے تو قرآن کھولے، اللہ باتیں کرنا شروع کر دے گا. یہ قرآن ہم سے باتیں کرنا شروع کر دے گا، اللہ کی کتاب. اور جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو پھر چاہے نماز کا وقت نہیں بھی ہے، اگر نماز پڑھتے بھی ہے تو 2 نفل کر کے اللہ سے خوب مناجات کرے، خوب دعائیں مانگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.